چین دنیا کی ایک بہت بڑی معاشی طاقت ہے۔ آج چائنا جس مقام پر کھڑا ہے اس کے پیچھے چینی عوام کی انتھک محنت اور ان کے لیڈروں کے صحیح فیصلے ہیں۔ انہی فیصلوں میں سے ایک اہم فیصلہ تھری گورجز ڈیم کو بنانے کا منصوبہ بھی ہے۔ تھری گورجز ڈیم دنیا کا سب سے بڑا ڈیم ہے۔ اس کو بنانے کے لیے جہاں بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت تھی تو وہیں دریا کے قدرتی بہاؤ کو کنٹرول کرنے کے لیے جدید مہارت کی بھی۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں کہ چائنا نے تھری گورجز ڈیم کیسے بنایا۔ اس ڈیم کو بنانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ہر سال مونسون کے موسم میں شدید بارشوں کی وجہ سے دریائے یانگسی میں سیلاب آ جاتا تھا اور یہ سلسلہ صدیوں سے ہی چلا آ رہا تھا۔ ان سیلابوں کی وجہ سے بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان ہوتا تھا۔ اسی سلسلے میں 1919 میں ایک چینی سیاستدان سن یٹ سن نے پہلی دفعہ یہ پروپوز کیا کہ انہیں دریائے یانگسی پر ایک بہت بڑا ڈیم بنا کر ان قدرتی آفات کو کنٹرول کرنا چاہیے اور ساتھ ساتھ اس ڈیم سے بجلی بھی پیدا کرنی چاہیے۔ اس زمانے میں دنیا بھر میں بہت سے ایسے ڈیم بنائے جا چکے تھے اور لوگوں کو ان ڈیمز کی افادیت کا بخوبی اندازہ تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ دنیا میں جہاں بھی ڈیم بنائے جاتے تھے وہاں ایسا قدرتی ماحول میسر ہوتا تھا کہ محض ایک چھوٹے سے حصے پر مٹی ڈال کر بند بنا لیا جاتا تھا اور ڈیم بنا لیے جاتے تھے۔ دریائے یانگسی چین کا سب سے بڑا دریا ہے اور اس کو کنٹرول کرنا ناممکنات میں سے تھا، اور اس کے علاوہ چائنا کے پاس اس وقت نہ تو کوئی خاص ٹیکنالوجی تھی اور نہ ہی اتنے وسائل۔ 1932 میں چائنا کی نیشنلسٹ گورنمنٹ، جس کو چیانگ کائی شیک لیڈ کر رہے تھے، انہوں نے اس منصوبے کی فیزیبلٹی چیک کرنے کے لیے ابتدائی کام شروع کروایا۔ 1939 میں جاپان نے زیچیانگ پر قبضہ کر لیا۔ انہوں نے بھی یہاں پر ڈیم بنانے کے لیے سروے کرنا شروع کیا۔ دوستو، اس زمانے میں بجلی حاصل کرنے کے لیے دو ہی طریقے استعمال کیے جاتے تھے۔ پہلا تو یہ تھا کہ کوئلہ، لکڑی یا پھر تیل وغیرہ جلا کر بجلی بنائی جائے، اور دوسرا یہ تھا کہ ڈیم بنا کر اس میں ٹربائن لگا لی جائے۔ اس لیے جاپانیز کا خیال تھا کہ اس جگہ پر ڈیم بنا کر بجلی بھی مل جائے گی اور انہیں صاف پانی بھی مل جائے گا۔ 1944 میں امریکہ کے بیورو آف ریکلیمیشن کے ہیڈ جان ایل سیلویج نے یانگسی ریور کا سروے کروایا اور ایک پروجیکٹ شروع کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ بھی محض کاغذی کارروائی تک ہی محدود رہا۔ 1949 میں کمیونسٹ انقلاب کے بعد ماؤ زیڈونگ کی حکومت بنی۔ انہوں نے بھی یانگسی ریور پر ڈیم بنانے کے لیے تجویزیں مانگی۔ ماؤ بھی چاہتے تھے کہ ایک بڑا ڈیم بنایا جائے، لیکن فنڈز کی کمی اور ملک میں بدامنی کی وجہ سے تھری گورجز ڈیم تو نہ بنا پائے، لیکن ایک چھوٹا ڈیم گزہوبا ڈیم بنانے کے لیے فنڈز مہیا کر دیے۔ جب 1954 میں یانگسی ریور میں سیلاب آیا تو ماؤ نے خواہش کا اظہار کیا کہ کاش ممکن ہوتا کہ وہ دریائے یانگسی پر ایک بہت بڑا ڈیم بنا سکتے اور لوگوں کو سیلاب کی تباہ کاریوں سے بچا سکتے۔ تاہم یہ خواب پورا نہ ہو سکا اور ماؤ اس دنیا سے چلے گئے۔ کمیونسٹ پارٹی کے نئے لیڈر نے 1986 میں ایک بار پھر تھری گورجز ڈیم بنانے کے لیے ایک کمیٹی بنائی، لیکن اب کی بار ان کا فوکس چینی عوام کو سیلاب کے ممکنہ خطرات سے بچانا نہیں تھا، بلکہ ڈیم سے ملنے والی ہائیڈرو الیکٹرک پاور تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ چین اب مستحکم ہو رہا تھا اور اب اسے بجلی کی کمی کا سامنا تھا۔ اب کمیونسٹ پارٹی کے سامنے دو راستے تھے۔ ایک تو یہ کہ وہ کیسے بھی کر کے ڈیم بنا لیں، لیکن اس کے لیے بہت زیادہ پیسوں کی بھی ضرورت تھی اور بہت وقت بھی درکار تھا، اور دوسرا راستہ یہ تھا کہ وہ ڈیم نہ بنائیں اور بجلی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کوئلے اور گیس کے پاور پلانٹ لگا لیں۔ وہ اس لیے کہ یہ پاور پلانٹ جلدی بنائے جا سکتے تھے، اور دوسرا خود چین کی عوام میں بھی لوگوں کی رائے الگ الگ تھی۔ کچھ کا خیال تھا کہ ڈیم بنانے سے سیلاب سے بچا جا سکتا ہے اور کم ریٹ پر بجلی بھی بنائی جا سکتی ہے، تو کچھ کا خیال تھا کہ چینی عوام کی دریائے یانگسی کے ساتھ مذہبی اقدار جڑی ہے اور ڈیم کی وجہ سے ان کی مذہبی روایات کو نقصان پہنچے گا، اور ساتھ ساتھ روپے کا ضیاع بھی ہے، اور اس طرح قدرتی ماحول میں تبدیلی کسی بڑے مسئلے کو جنم دے سکتی ہے۔ لہٰذا کمیونسٹ پارٹی نے ڈیم بنانے کا قدم مؤخر کر دیا اور اس کی جگہ کول پاور پلانٹ لگا لیے گئے۔ 1990 کے آتے آتے دنیا بہت سے نئے مسائل سے روشناس ہوئی، جن میں گرین ہاؤس ایفیکٹ، گلوبل وارمنگ، اوزون لیئر ڈپلیشن اور پولوشن وغیرہ شامل ہیں۔
پوری دنیا میں ان مسائل کے حل پر زور ڈالا گیا۔ مختلف قوانین اور پالیسیز بنا کر ان ممالک کو مجبور کیا گیا کہ وہ اس میں اپنا کردار ادا کریں۔ چائنا چونکہ اب دنیا کی فیکٹری بنتا جا رہا تھا تو اس کو بھی پابندیوں کا سامنا تھا، اس لیے چائنا نے بھی آلودگی کو ختم کرنے کے لیے خاطر خواہ سٹیپس لیے۔ انہی میں سے ایک قدم آگے بڑھا، وہ تھری گورجز ڈیم کو بنانے کا منصوبہ حتمی شکل دے دیا گیا۔ 1992 میں نیشنل پیپلز کانگریس سے اپروو کروایا گیا اور 1994 میں باقاعدہ کنسٹرکشن کا عمل شروع کر دیا گیا۔ یہ ڈیم 2009 میں فلی آپریشنل ہو گیا تھا، لیکن کچھ پروجیکٹس ابھی باقی تھے جو 2015 تک مکمل ہو گئے۔ یہ ڈیم جتنا بڑا ہے، اس کو بنانے کے لیے مسائل بھی اتنے ہی زیادہ تھے۔ یہ ڈیم 2335 میٹر لمبا ہے اور سطح سمندر سے 185 میٹر اونچا ہے۔ اس ڈیم کا ریزروائر 660 کلومیٹر لمبا ہے۔ اس ڈیم کے لیے 27.2 ملین کیوبک میٹر کنکریٹ کا استعمال کیا گیا ہے اور 102.6 ملین کیوبک میٹر مٹی کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 4,63,000 ٹن لوہے کا استعمال کیا گیا تھا۔ یہ ڈیم اب تک کا دنیا کا سب سے بڑا ڈیم ہے۔ یہ ڈیم گریوٹی بیس ڈیم ہے جس میں سیمنٹ اور لوہے کا استعمال وسیع مقدار میں کیا گیا ہے۔ دوستو، ڈیم بنانے کے لیے دو طرح کے طریقوں کا استعمال کیا جاتا ہے، ایمبینکمنٹ ڈیمز اور گریوٹی ڈیمز۔ ایمبینکمنٹ ڈیمز وہ ڈیم ہوتے ہیں جن میں ڈیم کے آس پاس موجود قدرتی چیزیں، ریت، مٹی، پتھر اور لکڑی وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ان قدرتی چیزوں کے استعمال سے ڈیم تو بن جاتا ہے، لیکن اس سے بہت سے مسائل بھی جنم لیتے ہیں۔ مثلاً یہ ڈیم زیادہ مضبوط نہیں ہوتے اور وقت کے ساتھ ساتھ کمزور ہوتے جاتے ہیں۔ ان ڈیمز کے نشیبی علاقے سیم اور تھور کا شکار رہتے ہیں، وہ اس لیے کہ ڈیم کا پانی رس رس کر نشیبی علاقوں کی زمینوں کو نقصان پہنچاتا رہتا ہے۔ ان ڈیمز کی مینٹیننس کاسٹ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور ڈیم کے ٹوٹنے کا خطرہ ہمہ وقت رہتا ہے، جس کی وجہ سے ایک ٹیم ہر وقت معائنہ کرتی رہتی ہے۔ خبروں میں اکثر ہم سنتے ہیں کہ فلاں ملک میں ڈیم ٹوٹ گیا۔ یہ تمام ٹوٹنے والے ڈیمز زیادہ تر ایمبینکمنٹ ڈیمز ہی ہوتے ہیں، جنہیں ہم ارتھن ڈیمز بھی کہتے ہیں۔ یہ ڈیمز قدیم زمانے سے ہی بنائے جا رہے ہیں اور موجودہ دور میں بھی یہ ڈیمز بنائے جاتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا ایمبینکمنٹ ڈیم پاکستان کا تربیلا ڈیم ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کمزور ڈیم بنائے ہی کیوں جاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ڈیم کافی کم قیمت میں بنائے جا سکتے ہیں، کیونکہ اس میں سیمنٹ اور لوہے کا استعمال کم سے کم ہوتا ہے۔ موجودہ دور میں ایمبینکمنٹ ڈیمز کی آؤٹر وال پر سیمنٹ کی لیئر چڑھا دی جاتی ہے، جس سے یہ کسی حد تک مضبوط ہو جاتے ہیں۔ گریوٹی ڈیمز، ان ڈیمز میں سیمنٹ اور لوہے کا بے حساب استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ڈیمز بہت مضبوط ہوتے ہیں اور ان میں واٹر سیپیج بہت ہی کم ہوتی ہے۔ اس طریقے کا استعمال کر کے بہت بڑے اور اونچے ڈیمز بنائے جا سکتے ہیں، لیکن یہ ڈیمز مہنگے بھی ہوتے ہیں اور بہت سے غریب ممالک ان ڈیمز کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ اس کی بہترین مثال USA کا ہوور ڈیم اور چائنا کا تھری گورجز ڈیم ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایک ڈیم کو بنانے میں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور چائنا نے ان مشکلات کو کیسے ٹیکل کیا۔ پیچھے ویڈیو میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ کیسے چائنا کے پاس فنڈز کی کمی تھی اور پھر خود چائنیز لوگوں میں بھی اختلاف رائے تھا۔ وہ سب مسائل تو ہر ملک کو برداشت کرنے پڑتے ہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بے شمار ایسے بھی مسائل ہیں جو تھری گورجز ڈیم کو بنانے سے جڑے ہیں۔ تھری گورجز ڈیم ایک بہت بڑا ڈیم ہے، تو اس کو بنانے کے لیے ڈیم کے راستے میں آنے والے لوگوں کو کہیں اور منتقل کرنا بھی بہت بڑا مسئلہ تھا۔ 1.4 ملین لوگوں کو اس دوران ری لوکیٹ کیا گیا۔ اس پر چائنیز گورنمنٹ کا بہت خرچہ بھی آیا اور ساتھ ساتھ لوگوں کے مذہبی جذبات بھی دریائے یانگسی سے جڑے ہیں، جنہیں فیس کرنا گورنمنٹ کے لیے بہت مشکل تھا۔ اس ڈیم کو بنانے کے لیے 27.2 ملین کیوبک میٹر کنکریٹ کا استعمال کیا گیا ہے۔ کنکریٹ بھلے ہی کتنا مضبوط ہو، لیکن اس کے ساتھ ایک مسئلہ جڑا ہے، وہ یہ کہ کنکریٹ جب پانی سے ملتا ہے تو یہ ایک ایکزوتھرمک ری ایکشن ہوتا ہے۔ 1 گرام سیمنٹ جب پانی سے ملتا ہے تو اس ایکزوتھرمک ری ایکشن سے 120 کیلوریز انرجی خارج ہوتی ہے۔ یہ انرجی ایک دم سے خارج نہیں ہوتی، بلکہ پانی کے مالیکیولز سیمنٹ کے ساتھ آہستہ آہستہ بانڈز بناتے ہیں
اور ہائیڈریشن ہوتی ہے۔ مطلب جیسے جیسے پانی سیمنٹ کے ساتھ کیمیکل بانڈز بناتا ہے تو ویسے ویسے انرجی خارج ہوتی ہے۔ اب اگر ایک بار میں ہی کنکریٹ ڈال کر پورا سٹرکچر کھڑا کر دیا جائے تو کنکریٹ کی باہر کی وال ٹھنڈی رہ جائے گی، لیکن اندر سے کنکریٹ گرم ہوگا اور آہستہ آہستہ پھیلے گا، جس کی وجہ سے کنکریٹ میں کریکس آ جائیں گے۔ اور اگر لیئر بائی لیئر کنکریٹ ڈال کر سٹرکچر بنایا جائے تو اس میں بہت وقت درکار ہے۔ یہی مسئلہ امریکہ کے ہوور ڈیم کے ساتھ بھی تھا۔ امریکہ نے اس مسئلے کو اس طرح ٹیکل کیا کہ کنکریٹ کی لیئرز کے درمیان لوہے کے پائپس کا استعمال کیا گیا، جن میں سے ٹھنڈا پانی گزارا جاتا تھا اور اس طرح کنکریٹ کو ٹھنڈا رکھا جاتا تھا۔ اگر وہ یہ طریقہ نہ استعمال کرتے، امریکہ کو یہ ڈیم بنانے کے لیے 100 سال سے بھی زیادہ کا وقت درکار ہوتا۔ اب چائنا کو دیکھیں تو وہ اس سے بھی 2 قدم آگے نکل گیا، اور انہوں نے یہ طریقہ نکالا کہ بڑے بڑے بلاکس میں چھوٹے چھوٹے سوراخ رکھے گئے، جن میں سے پانی گزرتا رہتا اور بلاکس ٹھنڈے ہوتے رہتے، جنہیں بعد میں بند کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کنکریٹ کی کمپوزیشن میں تبدیلی کی، جس میں انہوں نے فلائی ایش کا استعمال کیا۔ یہ فلائی ایش دراصل کول پاور اسٹیشن سے ملنے والی راکھ تھی، جس کی ہیٹ آف ہائیڈریشن بہت کم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کنکریٹ کی مکسنگ میں برف اور ٹھنڈے پانی کا استعمال کیا جاتا تھا تاکہ ٹمپریچر کم سے کم رکھا جائے، اور ساتھ ساتھ پانی کو مسٹ کی شکل میں اوپر سے ڈالا جاتا تھا تاکہ سورج کی روشنی کم سے کم پہنچے اور ایواپوریٹو کولنگ سے کنکریٹ ٹھنڈا رہے۔ جب ڈیم میں سے پانی چھوڑا جاتا ہے تو یہ بہت پریشر سے نکلتا ہے اور اپنے راستے میں آنے والی چیزوں کو توڑ مروڑ کے رکھ دیتا ہے۔ یہ پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ڈیم کو بھی نقصان پہنچ جاتا ہے۔ یہی مسئلہ 3 گورجز ڈیم بنانے کے ساتھ بھی درپیش تھا۔ اب چونکہ یہ دنیا کا بہت بڑا ڈیم بننا تھا تو اس کی مضبوطی بھی ویسی ہی ہونی چاہیے تھی۔ اس معاملے میں خوش قسمتی کی بات تو یہ تھی کہ جس جگہ پر ڈیم بنایا جا رہا تھا وہ سخت پتھریلی جگہ تھی۔ اس کے علاوہ انجینئرز نے ڈیم کے ڈیزائن کو کچھ اس طرح بنایا تھا کہ ٹربائن سے نکلنے والا پانی ڈائریکٹ ڈیم کی بیس سے نہیں ٹکراتا تھا، بلکہ آگے لگے ایک کرو کی وجہ سے پھیل کر اپنا اثر زائل کر دیتا تھا۔ دریا کے پانی میں مٹی شامل ہوتی ہے۔ اب جب کسی دریا پر ڈیم بنایا جاتا ہے تو وہ مٹی اس ڈیم میں اکٹھی ہوتی رہتی ہے۔ اس سے ڈیم کی سٹوریج کیپیسٹی کم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ یہ مٹی ڈیم میں ہی سٹور ہوتی رہتی ہے تو آس پاس کے علاقوں میں جہاں فصلیں کاشت کی جاتی ہیں ان زمینوں کی زرخیزی کم ہوتی رہتی ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ڈیم کے باٹم میں بڑے بڑے گیٹس بنائے گئے۔ ان گیٹس کی مدد سے نیچے اکٹھی ہونے والی مٹی کو باہر نکال دیا جاتا ہے۔ اس ڈیم میں بجلی پیدا کرنے کے لیے 34 جنریٹرز لگائے گئے ہیں، جن میں سے 32 700 میگا واٹ کے ہیں اور 2 50 میگا واٹ کے ہیں، جن سے ٹوٹل 22.5 گیگا واٹ الیکٹریسٹی حاصل ہوتی ہے۔ ایسٹیمیٹ لگایا گیا تھا کہ یہ ڈیم 10 سال کے اندر اپنی لاگت پوری کر لے گا، لیکن یہ ڈیم 10 سال سے پہلے ہی اپنی لاگت پوری کر گیا۔ اب ایک تو اس ڈیم سے سستی بجلی بھی ملتی ہے، دوسرا یہ ڈیم کاربن ڈائی آکسائڈ کے اخراج میں کمی کی وجہ بھی بنا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اس ڈیم سے چائنا کے نیشنل گرڈ اسٹیشن میں 12% بجلی 3 گورجز ڈیم کی وجہ سے آئی ہے۔ یہ پروجیکٹ 3 چیزوں پر مشتمل تھا: ڈیم، شپ لاکس اور شپ لفٹ۔ پہلے ہم نے ڈیم پر بات کی، اب ہم بات کرتے ہیں شپ لاکس پر۔ شپ لاکس دراصل بڑی شپس کو گزارنے کے لیے ایک راہداری ہوتی ہے، کیونکہ ڈیم بنا کر جب پانی سٹور کیا جاتا ہے تو ڈیم میں پانی کی سطح بہت بلند ہوتی ہے، جبکہ ڈیم کے باہر کی سائڈ پر پانی کی سطح بہت کم ہوتی ہے۔ اب بڑی بڑی شپس خود سے اٹھ کر تو اوپر نہیں جا سکتی، تو اس کے لیے ایک خاص میکانزم بنایا جاتا ہے جس میں شپس کو ڈیم کے اندر اور باہر لایا جاتا ہے۔ 3 گورجز ڈیم میں شپ لاکس کی 2 سیریز ہیں، جن میں سے ہر ایک میں 5 گیٹ لگے ہیں۔ ایک شپ لاک سے شپ کو ڈیم کے اندر اوپر لے کر جایا جاتا ہے، جبکہ دوسرے شپ لاک سے شپس کو ڈیم سے باہر نیچے لے کر جایا جاتا ہے۔ یہ شپ لاکس 280 میٹر لمبے ہیں اور 35 میٹر چوڑے ہیں، اور ان کی گہرائی 5 میٹر ہے۔ یہ شپ لاکس 10,000 ٹن کا وزن آسانی سے برداشت کر سکتے ہیں۔ 3 گورجز ڈیم کے بننے سے پہلے سالانہ 18 ملین ٹن کارگو شپس کے ذریعے ینگسی ریور سے گزرتا تھا، لیکن اب ڈیم کے بننے کے بعد یہ نمبر 190 ملین ٹن تک پہنچ چکا ہے۔ ان شپ لاک سے گزرنے کے لیے تقریباً 4 گھنٹے لگتے ہیں۔ دوستو، آپ کو یہ بات سن کر حیرانگی ہوگی
کہ ان شپ لاکس میں کوئی بجلی، پیٹرول یا پھر ڈیزل جنریٹر وغیرہ استعمال نہیں کیے جاتے، بلکہ پانی کے قدرتی بہاؤ کو ان شپس کو اوپر یا نیچے لے کر جانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ ایسے کہ جب کسی شپ نے اوپر جانا ہوتا ہے تو وہ شپ گیٹ کے اندر آ جاتی ہے اور گیٹ بند ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ڈیم کا پانی جو ٹربائن سے گزر کر آیا ہوتا ہے وہ اس گیٹ میں آ جاتا ہے۔ گیٹ میں پانی بھرنے سے پانی کا لیول اوپر کی طرف بڑھتا ہے، تو ساتھ ساتھ شپ بھی اوپر آ جاتی ہے اور پھر اگلے گیٹ میں داخل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا گیٹ بند ہو جاتا ہے اور اس میں بھی پانی بھرنا شروع ہوتا ہے، جس سے دوسرے گیٹ میں پانی کا لیول اوپر کی طرف اٹھتا ہے، تو ساتھ ساتھ شپ مزید اوپر چلی جاتی ہے۔ اس طرح یہ شپ 5 گیٹ سے گزر کر اونچائی پر پہنچ جاتی ہے۔ اب اسی طرح اگر کسی شپ نے نیچے آنا ہو تو وہ اسی طریقے سے نیچے بھی آ سکتی ہے۔ یہ ٹوٹل اونچائی 113 میٹر ہوتی ہے، جس کو 4 گھنٹوں میں طے کیا جاتا ہے۔ لیکن بعض شپس میں ہمیشہ سامان نہیں ہوتا، بلکہ ان میں مسافر اور ٹورسٹ بھی ہوتے ہیں، اور یہ لوگ مسلسل 4 گھنٹے تک انتظار تو نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے ایک اور چیز بنائی گئی ہے، وہ ہے شپ لفٹ۔ یہ شپ لفٹ 3000 ٹن کا وزن 113 میٹر کی بلندی تک لے کر جا سکتی ہے، اور وہ بھی 30 سے 40 منٹ میں۔ اس شپ لفٹ میں بجلی کی موٹر لگی ہوتی ہے، جس کے لیے بجلی ڈیم کی ٹربائن سے حاصل کی جاتی ہے۔ دوستو، اب ہم ان مسائل کی بات کرتے ہیں جو اس ڈیم کے بنانے سے پیدا ہوئے ہیں۔ اتنے بڑے ڈیم کو بنانے سے آس پاس کے علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کے واقعات میں واضح طور پر اضافہ ہوا ہے۔ صرف ایئر 2010 میں 97 قابل ذکر لینڈ سلائڈنگ کے واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ اسی طرح ڈیم کے اندر مٹی اکٹھی ہوتی رہتی ہے۔ یہ باریک مٹی پودوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے، لیکن اب ڈیم کی وجہ سے ڈیم کے نشیبی علاقوں کی فصلوں کی پیداوار میں کافی کمی دیکھی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ابھی ریسنٹلی ایک ریسرچ میں پتہ چلا ہے کہ 3 گورجز ڈیم جس جگہ پر بنا ہے یہ ایک ایکٹیو وولکینک زون ہے۔ اگر کبھی ارتھکویک آتا ہے تو اتنے بڑے ڈیم کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ ناسا کی اسٹڈی کے مطابق اس ڈیم نے اتنی بڑی مقدار میں پانی سٹور کیا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے زمین کا ایک دن 0.006 مائکرو سیکنڈ بڑھ گیا ہے۔ ناسا نے ایک سیٹلائٹ امیج بھی پوری دنیا کے سامنے رکھی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ اس ڈیم کے سٹرکچر میں تبدیلی آ گئی ہے، جو اس ڈیم میں موجود اتنے زیادہ پانی کو سٹور کرنے کی وجہ سے ہے۔ اس ڈیم میں کریکس کی باتیں چائنیز میڈیا میں بھی سننے کو ملی ہیں، لیکن چائنیز ریسرچرز کے مطابق چھوٹے موٹے کریکس آنا معمولی سی بات ہے، اور یہ دنیا کے ہر ڈیم میں آتے رہتے ہیں جنہیں ریپیئر کر دیا جاتا ہے۔ اس ڈیم کو لے کر تائیوان نے چائنا کو وارننگ دی تھی، اگر کبھی جنگ ہوتی ہے تو وہ اس ڈیم پر میزائل فائر کرے گا، جس سے یہ ڈیم ٹوٹ کر بہت بڑی تباہی پیدا کرے گا۔ جواب میں چائنیز آفیشلز کا کہنا ہے کہ یہ ڈیم انڈیویجول سیکشنز میں بنایا گیا ہے، جس کی وجہ سے اگر ایک حصے کو نقصان پہنچتا بھی ہے تو ڈیم کو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ اس کے علاوہ چائنیز ملٹری باقاعدہ ڈیم کی سیکیورٹی پر مامور ہے۔ ینگسی ریور کا ڈیلٹا اور ارد گرد کے علاقے اپنی بائیو ڈائیورسٹی کی وجہ سے بہت مشہور ہیں۔ یہاں پلانٹس کی 6388 سپیشیز ہیں، جن میں سے 57 سپیشیز انڈینجرڈ ہیں۔ اس ڈیم کے بننے سے ماحول میں تبدیلی آئی ہے جو آنے والی چند دہائیوں میں واضح طور پر دیکھی جا سکے گی۔ لیکن ابھی کے لیے آپ کو بتاتے چلیں کہ چائنیز ریور ڈولفن اور چائنیز سٹرجن فش کو باقاعدہ ناپید مطلب ایکسٹنکٹ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ دوستو، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ جہاں چائنا نے بہت کچھ کھویا ہے تو وہیں اس ڈیم کی وجہ سے بہت کچھ پایا بھی ہے، جیسا کہ سستی بجلی۔ ایئر 2020 میں چائنا نے سالانہ 112 ٹیرا واٹ آور بجلی اس ڈیم سے حاصل کی، جو اب تک کا ورلڈ ریکارڈ ہے۔ یہ بجلی اتنی زیادہ ہے کہ نیوکلیئر ریئیکٹر بھی اس کے آگے کچھ نہیں۔ اس بجلی کی وجہ سے کاربن امپرنٹ بھی کم ہوا ہے اور اس ڈیم کی وجہ سے فلڈز کو بھی کنٹرول کیا گیا ہے۔ اس ڈیم کی فلڈ سٹوریج کیپیسٹی 22 کلومیٹر کیوب ہے، جس کی وجہ سے یہ چھوٹے بڑے ہر قسم کے فلڈز کو کنٹرول کر سکتا ہے اور ساتھ ساتھ سپر فلڈز کے اثرات کو بھی کم کر دیتا ہے۔ مثلاً 1954 میں آنے والا فلڈ جس میں 33,169 لوگ مر گئے تھے، ایسا ہی سپر فلڈ 2010 میں ساؤتھ چائنا میں آیا تھا، جس میں ڈیم کی سطح ہر 24 گھنٹوں میں
15 मीटर के हिसाब से बढ़ रही थी। इस डैम की वजह से चाइना बहुत बड़े नुकसान से बच गया। इस डैम की वजह से चाइना के कार्गो शिपिंग सेक्टर पर भी बहुत से पॉजिटिव असरात मुरतब हुए हैं। थ्री गॉर्जेस डैम के बनने से इसमें 75% तक इजाफा हुआ है। इस डैम के फायदे को देखते हुए चाइना ने इसी दरिया यानी यांगसी रिवर के ऊपर और भी बहुत से डैम बनाना शुरू कर दिए हैं, जो अब तक बन चुके हैं, और इनसे हासिल होने वाली बिजली 38,500 मेगावाट है, जो तकरीबन थ्री गॉर्जेस डैम से भी दुगनी है। इन तमाम डैम्स की बदौलत चाइना सस्ती बिजली भी पैदा करता है और फ्लड्स को भी कंट्रोल करता है, और साथ साथ इस पानी को एग्रीकल्चर, घरेलू और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए भी इस्तेमाल करता है, जिससे ग्राउंड वाटर भी महफूज रहता है। हमें चाहिए कि हम भी छोटे बड़े डैम्स बनाएं, जिनसे सस्ती बिजली भी मिलेगी और फ्लड्स भी कंट्रोल हो सकेंगे, जिससे माहौल भी बेहतर होगा और पेट्रोल डीजल वगैरह से छुटकारा भी मिलेगा। आज की वीडियो का इख्तिताम यहाँ पर होता है। अपने होस्ट उस्मान को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए मदरलैंड स्कूल।